अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाज़िया अकरम। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं समी इब्राहिम और सईद काजी। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे मौसम की। लाहौर समेत मुल्क भर के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है। पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। ठंडा मौसम ये बता रहा है कि सर्दी खत्म नहीं हुई और साथ ही ठंडी हवाएं भी मौसम की शिद्दत का पता दे रही हैं। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की सूरत हाल जानते हैं। लाहौर से हमारे साथ है हमारे नुमाइंदे उमर याकूब और इस्लामाबाद से हमें अपडेट करेंगे हारून सिद्दीकी। सबसे पहले लाहौर चलेंगे उमर याकूब के पास। उमर, मौसम तो यकीनन खुशगवार हो गया है, लेकिन जिस तरह कल रात से मुसलसल बारिश हो रही है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, हवा बल्कि बहुत ज्यादा तेज चल रही है, कोई बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ? जी नहीं, बिल्कुल शाजिया, मौसम जितना खूबसूरत हो गया, जितना खुशगवार हो गया है, गुज़िश्ता रात से हल्की हल्की बारिश का सिलसिला भी जारी था और सर्द बल्कि यख बस्ता हवाओं का सिलसिला भी जारी था। अल्लाह का शुक्र है कि किसी भी किस्म का कोई ऐसा हादसा पेश नहीं आया जिसमें किसी किस्म का कोई जानी नुकसान हुआ हो। बहरहाल अब भी तेज हवाएं चल रही हैं और लग रहा है कि बारिश होने वाली है। बादल भी काफी ज्यादा आए हुए हैं। रात के अगर सूरत हाल की बात की जाए तो रात को चांद जरूर निकला हुआ था, लेकिन आसमान पर सितारे नहीं थे। बहरहाल बड़ा ही खुशगवार मौसम है। हर चीज अल्लाह पाक की नेमतों की रहमत की तारीफ कर रही है। अगर इस वक्त मेरे कैमरामैन आपको दिखाया तो हम इस वक्त मौजूद है बागे जिना में, जहां पर हर चीज धुली धुली से लग रही है, साफ सुथरी से लग रही है और ऐसी ही सूरत हाल शहर भर की है, जहां पर सड़कें भी साफ सुथरी है। हर चीज बारिश के बाद हर चीज खिलर जाती है और निखर जाती है और ऐसा ही इस वक्त यही सूरत हाल है। अच्छा, महकमा मौसमियात का कहता है कि बारिशों का ये सिलसिला और जो सर्दी की शिद्दत एक बार फिर से बढ़ी है, ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? जी शाजिया, बिल्कुल महकमा मौसमियात से हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि आइंदा 24 घंटों के दौरान यही सिलसिला रहेगा। हल्की हल्की बारिश भी हो सकती है और तेज हवाएं चलने का सिलसिला भी जारी रहेगा। बहरहाल इस वक्त जो तेज हवा चल रही है, सिर्फ अगर मैं ये कहूँ ना कि वो सफेद चादर की कमी है, जो बर्फ नहीं है, बाकी पूरा मरी का ही मौसम यहाँ पर लाहौर के अंदर फील किया जा सकता है। लोग पार्कों में आए हुए हैं और इस मौसम से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। खास तौर पर छोटे छोटे बच्चे, आज छुट्टी का दिन है, लोग अपने बच्चों के साथ पार्क में आए हुए हैं और इस मौसम से महसूस हो रहे हैं। जी हाँ, जिससे सफेद चादर देखनी है वो यकीनन मरी का ही रुख करेगा। हमारे साथ रहे इस्लामाबाद चलते हैं हारून सिद्दीकी के पास। हारून, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मौसम कैसा है? क्या कल यहाँ पे भी कल रात से बारिश हो रही है? साथियों, यहाँ पे तो परसों सुबह से बारिश हो रही है। परसों सुबह 11 बजे वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बारिश का सिलसिला शुरू हुआ और ये सिलसिला आज रात तक जारी रहेगा, जिसके बाद आज जैसे कहते हैं बुध की सुबह तक जो है मसला अबर आलूद रहेगा, ताहम बारिश का सबब नहीं बनेगा, आज रात तक रहेगा। महकमा मौसमियात से कुछ देर कबल हमारी बात हुई, उनका कहना था कि जुड़वा शहर इस्लामाबाद और रावलपिंडी दोनों शहरों में तकरीबन 118 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है और जो पूरा कमी महसूस की जा रही थी कि मौसम सरमा में इस साल इस्लामाबाद में इतनी बारिश नहीं हुई, उसकी कमी गालिबन यकीनन इस बारिश ने पूरी कर दी है। अच्छा, ये बताइए कि जब भी बारिश होती है पिंडी इस्लामाबाद में, खास तौर पर पिंडी में लोग नाला लई की जद में आ जाते हैं, तो ये बारिश के पानी से अभी वहां पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई? ठीक है, नाला लई में सिर्फ इमरजेंसी की सूरत हाल तब पैदा होती है जब एक ही दिन के अंदर बारिश जो है वो 100 मिलीमीटर के लगभग हो जाए या 100 मिलीमीटर से तजावज कर जाए। ये 3 दिनों की बारिश है जो कि 117 हुई है, तो कोई हंगामी सूरत हाल नाला लई में तो अभी तक पैदा नहीं हुई। ज्यादातर नाला लई जो है वो मानसून की बारिशें जो है जो गर्मियों में होती हैं उनकी वजह से जो है वो ओवरफ्लो करता है और जितने भी उसके साथ इर्द गिर्द के इलाके होते हैं उनको अपनी लपेट में लेता है। तो अब इस वक्त ऐसा नहीं है। इस्लामाबाद का दर्जा हरारत 7 के लगभग है, जो कम से कम है, और महकमा मौसमियात का ये कहना है कि जब आज रात को ये सिलसिला खत्म होगा तो बतदरीज जो है सर्दी की शिद्दत में कमी आएगी और इसके बाद 11 के बाद एक और बारिशों का सिलसिला आ रहा है जो कि मगरिबी हवाओं के बारिश होगा और वो मौसम सरमा का आखिरी बारिशें होंगी। साथ रहे हारून, हम चलते हैं अब कराची साद बुखारी के पास। साथ कराची का मौसम कैसा है? कराची में सूरत हाल लाहौर इस्लामाबाद जैसी तो नहीं है, बिल्कुल मुख्तलिफ है। सफेद चादर नहीं ओढ़ी, आसमान बिल्कुल साफ है, बादल दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे, लेकिन मौसम खुशगवार जरूर है। जो गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान गर्मी पड़ने लगी थी, अब सुबह हम देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छा मौसम है, खुशगवार मौसम है। लोग भी जो अब दफातर जा रहे हैं वो हमें एंजॉय करते नजर आ रहे हैं। महकमा मौसमियात से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि अगले 24 घंटों के दौरान हल्की फुल्की बारिश का इम्कान जरूर है शहर कराची में, लेकिन ये सिलसिला ज्यादा तवील नहीं रहेगा। समंदर में डेवलप होने वाला नया सिस्टम वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि आइंदा चंद रोजों में बहुत ज्यादा
بارش کا امکان ہو، تو ہم 3-4 دن تک مزید برقرار رہے گا یہ سلسلہ، اور اس کے بعد پھر گرمی کی جانب امکان ہے کہ موسم بڑھے گا۔ فی الحال کراچی کا موسم بہت خوشگوار ہے، لوگ دفاتر جا رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، سردی اور آج تو ویسے بھی چھٹی کا دن ہے، چھٹی کے ساتھ ساتھ موسم کا جو مزہ ہے وہ اور دوبالا ہو جائے گا لوگوں کے لیے۔ بہت شکریہ سعد بخاری آپ کا، اسلام آباد سے ہارون صدیقی آپ کا، اور لاہور سے عمر یعقوب آپ کا بہت شکریہ۔ قاری صاحب، پچھلے دنوں فلو، نزلہ، زکام، بخار خشک سردی کی وجہ سے بہت زیادہ بڑھ گیا تھا، لیکن اب موسم بتا رہا ہے کہ بیماریاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ یہ اچھی بات ہے، اور ویسے تو یہ کوئی زیادہ ماہر ڈاکٹر صاحب ہوں یا کوئی موسم کے ماہر بعض فلو ایسے ہوتے ہیں جن کا بارش سے کوئی تعلق نہیں ہوتا جو ہمیں لگے رہتے ہیں اور ابھی جاری ہیں وہ سلسلہ، لیکن وہ خشک سردی سے زیادہ ابدی قسم کے فلو ہمیں ہیں جو ہر وقت ہی رہتے ہیں۔ بہرحال لوگوں کے لیے اچھا ہے اگر وہ دے آر انجوائنگ، اور وہ ان کی جو صحت ہے اس کے لیے اگر یہ پچھلے دنوں سمی صاحب کہہ رہے تھے گرمی آ گئی، لیکن سردی واپس آ گئی ہے۔ ہاں نہیں، سردی واپس آ گئی، لیکن میں وہ ابھی جو عمر صاحب لاہور سے ہمارے نمائندے رپورٹ دے رہے تھے تو انہوں نے ایک فکرہ بولا بیچ میں کہ بچوں کے ساتھ فیملیز پارکوں میں آئی ہوئی ہیں، تو میں نے یہ بڑا ایک اچھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ 8 بجے ہی فیملیز جو ہیں اگر وہ پارک میں پہنچ جائیں، صبح اٹھنے کی عادت ہے، واک کے لیے جاتے ہیں، وہ آج بچوں کو بھی لے گئے ہوں گے، بچوں نے بھی اسکول کالج بچے میرا خیال ہے جس دن اسکول نہ جانا ہو تو وہ سونا چاہتے ہیں زیادہ، اگر پیرنٹس نے اٹھا کے پارکوں پہ لے گئے تو ان کی چھٹی تو میرا خیال ہے قاضی صاحب غارت ہو گئی ہوگی ڈیفینیٹلی۔ چلیں پروگرام میں ابھی وقت ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے آج پورے ملک میں یوم یکجہتی کشمیر منایا جا رہا ہے، اسی پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ اس سے پہلے کہ ہم کشمیر کی خبر پر جائیں، سمی صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے، ویدر کے بارے میں کچھ اپڈیٹ دینا چاہ رہے تھے۔ اپڈیٹ میں یہ دینا چاہ رہا تھا کہ کیونکہ ہم ویدر کی بات کر رہے تھے تو یہ شور کوٹ میں جو کہ میرا آبائی گھر ہے وہاں سے جو نمائندے نے مجھے فوراً ایک SMS کیا ہے کہ یہ بتا دیں یہاں پر بھی 35 mm بارش ریکارڈ ہوئی، تو I just wanted to give you this update۔ پورے ملک میں بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں اور بات کریں گے آج پاکستان، مقبوضہ کشمیر، آزاد کشمیر سمیت دنیا بھر میں یوم یکجہتی کشمیر منایا جا رہا ہے۔ مختلف جگہوں پر تقریبات میں بھارتی تسلط سے آزادی کے لیے کشمیریوں کی جدوجہد پر روشنی ڈالی جائے گی۔ آج کے دن کا مقصد کشمیریوں کے حق کے خود ارادیت جو ہے اس کو دنیا پر واضح کرنا ہے کہ کس طرح کشمیریوں کو بھارتی تسلط سے آزادی دلوائی جائے۔ قاضی صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ یوم یکجہتی کشمیر ہم ہر سال مناتے ہیں، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس دن کو منانے کے جو تقاضے ہیں وہ پورے ہوتے ہیں کبھی؟ میں تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بتا دوں، 2010-2009 کے کچھ سرویز ہیں جو اب ریسنٹلی تو نہیں آئے مگر ان کے بڑے انٹرسٹنگ اس میں آئی تھی باتیں۔ ایک تو یہ کہ دونوں اطراف میں جو کشمیر کے لوگ ہیں وہ کہہ رہے تھے ہماری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ معاشی ہے، ہماری غربت ہے، اور ابھی 1 سال ڈیڑھ پہلے جو انتفاضہ یوتھ کی ہوئی، یہ جو لیٹسٹ سروے آیا تھا، آزادی کس چڑیا کا نام ہے؟ آزاد، اب آپ آزاد ہیں، آپ کے پاس روزگار نہیں ہے، آپ کے پاس ہسپتال نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، تو میرے خیال میں آزادی کو ریلیٹ کرنا پڑتا ہے آپ کو، وہ کوئی مجرد یا خیالی یا تصوراتی چیز نہیں ہے۔ اب کیا ہے، ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ جو انڈین کشمیر ہے، ہیلڈ کشمیر، وہاں پہ تقریباً لاکھوں کی تعداد میں، یہ 2010 دسمبر کا سروے ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں بچے دے ہیو بین فورسڈ انٹو دی بانڈڈ لیبر، جو وہاں کا یہ تمام جو ایشوز ہیں۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے جو وہاں پہ یوتھ کی بہت بڑی موومنٹ چلی تھی، اس میں اگر آپ دیکھیں تو جتنی روایتی لیڈرشپ تھی، چاہے وہ پرو پاکستان ہو یا پرو انڈیا ہو، اس کو کٹ اکراس کر دیا تھا نیچے کی اس موومنٹ نے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ صرف کشمیر کا ہی مسئلہ نہیں ہے، اگر آپ بھارت کو دیکھیں اور پورے سب کانٹیننٹ کو دیکھیں تو کہا جاتا ہے یہ قومیتوں کا جیل خانہ ہے۔ تو ان کی جو آزادی ہے وہ کسی ایک انفرادی قوم کی آزادی لیکن وہ لوگ تو انفرادی آزادی مانگتے ہیں نا قاضی صاحب، وہ تو آزادی مانگتے ہیں۔ دیکھیں قاضی صاحب، جو شاہ جی اگر مجھے اجازت ہے، یہ آپ نے بات بالکل صحیح کہی کہ آزادی کسی چڑیا کا نام نہیں ہے، لوگوں کے جو روزگار کے مسائل ہیں وہ بھی حل ہونے چاہیے، لیکن یہاں پر کشمیریوں کو ایک بنیادی مسئلہ ہے، اور آج کا جو دن منایا جا رہا ہے یہ اس لیے منایا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ ایک پرومس کیا گیا تھا، یونائٹڈ نیشن میں یہ سیکورٹی کونسل میں یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ آپ اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کریں گے ووٹ کے ذریعے۔ ان کو ابھی تک یہ رائٹ نہیں ملا، اور بنیادی طور پر یہ جو دن ہے اس کے منانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو کشمیری اپنی آزادی چاہتے ہیں، اپنی مرضی سے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، انہیں یہ حق دیا جائے۔ اور پاکستان یہ اس لیے مناتا ہے اس میں کیونکہ ہم ڈپلومیٹیکلی ان کو سپورٹ کرتے ہیں، سیاسی طور پر ہم انہیں سپورٹ کرتے ہیں، سفارتی طور پر۔ اس سے پہلے تو وہ جو ایک ملیٹنٹ سپورٹ تھی وہ بھی ہم دے رہے تھے، لیکن
اب کیونکہ جو دنیا کے حالات بدلے ہیں تو اس میں ان چیزوں میں اس میں کمی ہوئی ہے. تو بنیادی طور پر یہ جو دن ہے یہ اس چیز کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے ہے کہ وہ جو لاکھوں لوگ ہیں وہ آج بھی اپنے اس بنیادی حق سے محروم ہیں جس کا 65 سال پہلے ان سے وعدہ کیا گیا. تو کہاں گئی وہ اقوام متحدہ کی قراردادیں؟ کبھی کسی نے یہ سوال کیا، کبھی یہ پوچھا ان قراردادوں پر عمل کیوں کیا جاتا؟ اس میں یہ ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. ہر قومیت کا حق ہے کہ وہ اپنے لیے علیحدہ ملک کا مطالبہ بھی کرے اور اسے ملے بھی. زیادتی کی گئی ہے کشمیر کے عوام کے ساتھ، مگر ہم اس کو اور باتوں سے بھی ریلیٹ کر دیتے ہیں. ابھی 71 میں ہم علیحدہ ہوا، ہم سے جو بنگلہ دیش ہے اس کے ذرا سٹیٹسٹکس نکال کے دیکھیں. جس طرح بلدیہ ٹاؤن میں ہمارے بچے تلف ہو کے مر گئے، وہاں اس طرح بنگلہ دیش میں بھی مر گئے. تو آزادیوں کو اگر آپ ریلیٹ نہیں کرتے، ایک موومنٹ کو اگر آپ نے میننگ فل بنانا ہے تو کیا ہے کہ ایک فرد کی زندگی سنورے، ایک انسان کی زندگی بہتر ہو. یہ تو نہیں ہے کہ وہ تو اس کے ساتھ ریلیٹ کریں. پہلے آزادی انڈیا جو ہے انڈیا جو ہے صرف کشمیریوں کے ساتھ ہی نہیں، ان کی تقریباً ہر 50 اسٹیٹ میں ہر جگہ انسرجنسی ہے. 40% انڈیا کا جو علاقہ ہے وہاں پہ اس کی ریٹ ہی نہیں ہے، وہاں پہ اس کے اپنے لوگ اس کے خلاف ہے. کیوں خلاف ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ لوگوں کو رائٹس نہیں دیتے. ہمارے ہاں کیا ہے؟ ہمارا فاٹا اسلام آباد تک کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ ہم اوپر بم مار رہے ہیں، ہم ڈرونوں کے ذریعے اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، ہم سکول نہیں بنا رہے. تو جب تک آپ یہ جو مطالبے ہیں آزادی کے مطالبے کو ان کے ساتھ جوڑ کے سٹرگل کو آپ کو میننگ فل نہیں بناتے تو پھر اسی طرح آئے گا، دن آئیں گے، دن منائیں گے، پھر دن چلے جائیں گے، پھر ایک بیان آ جائے گا. تو اس کی اگر کوئی میننگ فل صورت ہے تو وہ ایسے بن سکتی ہے کہ قومی آزادی کے ناعروں کو جوڑا جائے ایک معاشی آزادی کے منشور کے ساتھ. ٹھیک ہے، لیکن پہلے دوسری آزادی تو ملے انہیں. قاضی صاحب یہ ان کا ایک بنیادی مسئلہ ہے، ایک ان کا حق ہے. روٹی کھانا بنیادی مسئلہ نہیں ہے، دوائی کے بغیر فوت ہو جانا بنیادی مسئلہ نہیں ہے. ان کو میں جب یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی آزادی، ان کو رائٹ دیا جائے، لیکن آپ تو بیچ میں یہ کچھ اور بھی لگا رہے ہیں. اس لیے لگا رہا ہوں کہ آپ دھوکہ دہی لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں. یہی دھوکہ دہی آپ 47 میں مجھے بتائیں ہم آزاد ہو گئے ہیں، یہاں پہ لوگوں کو روٹی مل رہی. یہ ایشوز اگر آپ نہیں جوڑتے، میں ابھی آئین پہ آؤں گا جو آرٹیکل 38 کی بات آج قادری صاحب نے کی ہے، یہ رائٹس دیں گے لوگوں کو تو پھر آپ کی آزادیاں میننگ فل. میں نے جو میں نے بات کی تھی نا کہ بعض فلو ایسے ہوتے ہیں جن کا موسم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہ ٹھیک ہے معاشی آزادی بھی ہونی چاہیے، لیکن ووٹ کے ذریعے اپنے مستقبل کا فیصلہ ان سے وعدہ کیا گیا تھا، وہ حق نہیں ملا. میں انکار کر رہا ہوں، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس تک پہلے وہ حق تو دلوا دیں. تو پہلے وہ حق تو ہمارے دلوا ساتھ دیں. بھی وعدہ کیا گیا تھا کہ ہمارا یہ ملک جو ہے ہمیں بہت ساری چیزیں دے گا، ہمیں اس وعدے تک نہ روکیں. اس کے آگے بھی کچھ حقوق ہیں اور وہ بھارت ڈینائی کر رہا ہے. 80,000 ہمارے نوجوان انہوں نے وہاں پہ شہید کر دیے ہیں اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ منافقت ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کی. اسے چھوٹا سا فاٹا نظر آتا ہے، اس کو کشمیر کی کلنگ نظر نہیں آتی، اسے ریڈ کوریڈور نظر نہیں آتا ہے انڈیا کا، کیونکہ منڈی بڑی ہے، 35 کروڑ کی منڈی ہے، وہاں دہاڑی لگانی ہوتی ہے. تو یہ ہیں ایشوز میرے خیال میں. جی ہاں، اسلم میر ہمارے ساتھ لائن پر موجود. اسلم، کہاں تقریبات ہو رہی ہیں یہاں پر آج کے دن کی مناسبت سے؟ شازیہ، سب سے پہلے تو میں نے قائد صاحب اور سمیع صاحب کی بات بھی سنی ہے. اصل میں اس وقت جو ہے ایک کنفیوژن ہے ہمارا جو انٹلیکچوئل ہے ان میں. مسئلہ کشمیر ہے کیا؟ ہمیں صرف مسئلہ کشمیر کو قائد اعظم علیہ الرحمہ کے اس جملے کے ساتھ ہی لنک کرنا چاہیے کہ کشمیر پاکستان کی شہرت ہے. ملک کے 60% واٹر ریسورسز جو ہیں وہ مقبوضہ کشمیر سے آ رہے ہیں. دریائے چناب آ رہا ہے، دریائے جہلم ہے، دریائے نیلم ہے. اور اس وقت کچھ لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک اکنامیکل لبرٹی کا معاملہ ہے، میرے خیال میں ایسی بات نہیں ہے. مسئلہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان کی زندگی اور بقا کا مسئلہ ہے، موت کا مسئلہ ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگ خود کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں یا تو انڈیا کے ساتھ رہنا ہے یا پاکستان کے ساتھ رہنا ہے. اگر وہ انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہوں تو وہاں پہ پھر آرمڈ سٹرگل نہ ہوتی، وہاں پہ پھر مزاحمت نہ ہوتی. تو اس لیے اس کے ساتھ ساتھ اس مومنٹ کو جو لیجٹمیٹ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے یو این او، اور انہوں نے اس کے حوالے سے اقوام متحدہ نے قراردادیں پاس کی ہیں. ٹھیک ہے جی. جہاں تک بات ہے کہ اس مسئلے کے حل کے سلسلے میں میرے خیال میں حکومت پاکستان اور ہمارے انٹلیکچوئل جو ہیں انہیں صرف اسی نقطے کو اٹھانا چاہیے کہ وہاں کے لوگوں کو استصواب رائے دیا جائے، رائے شماری کا موقع دیا جائے کہ وہ کس طرح سے اپنے فیوچر کو، اپنے مستقبل کو دیکھنا چاہتے ہیں. آیا وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا ہندوستان کے ساتھ. رہی بات آج جو ہم یہ دن منا رہے ہیں، اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم عالمی برادری پہ واضح کریں کہ مسئلہ کشمیر ایک حل طلب معاملہ ہے. اگر یہ مسئلہ حل نہ ہوا تو جنوبی ایشیا کا جو امن ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے، اس کو تھریٹ ہے اور وہ اسٹیک پہ آ سکتا ہے. آج اس سلسلے میں جو ہے آزاد کشمیر میں کشمیر کونسل اور قانون اسمبلی کا مشترکہ اجلاس ہوگا. اور اس اجلاس میں جو ہے
مقبوضہ کشمیر کے عوام کو یہی پیغام دیا جائے گا، یعنی کہ آفیشیل لیول پہ بھائی ہم آپ کے ساتھ ہیں. آزاد کشمیر کے داخلی اور خارجی راستے جو پاکستان کے ساتھ ملاتے ہیں، کوہالہ ہے، آزاد پتن ہے، برار کوٹ ہے، یہاں پہ پاکستان اور آزاد کشمیر کی قیادت ملتی ہے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور اظہار یکجہتی کرتے ہیں، اور یہ پیغام دیتے ہیں کہ کشمیریوں کو آزادی ملنی چاہیے. بہت شکریہ اسلم میر. آپ کا ایک کالر ہے آزاد کشمیر سے، ڈاکٹر اسحاق. ہیلو. مجھے لگتا ہے کال ڈراپ ہوگی. بہرحال ہم بات کر رہے تھے یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے. ہر سال ہم یہ دن تو مناتے ہیں لیکن ایسا لاہے عمل بنانے کی ضرورت ہے کہ جو کشمیری بھائی ہیں ان کو بھارتی تسلط سے آزادی مل سکے. ہم آگے بڑھتے ہیں اور بات کریں گے سہ فریقی مذاکرات کی. سہ فریقی مذاکرات اجلاس میں پاکستان، افغانستان اور برطانیہ نے افغان طالبان کو مذاکرات کی میز پر آنے کی دعوت دی ہے کہ وہ مذاکراتی عمل میں شریک ہوں. صدر پاکستان آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ وہ افغانستان سے تعاون جاری رکھیں گے اور افغان قیادت کی طالبان سے مذاکرات کی مکمل حمایت کرتے ہیں. سمی صاحب، آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ پاکستان کے لیے یقیناً یہ اچھی پیش رفت ہے کہ جس طرح طالبان کی جو وہاں پہ حکومت بنائی جا رہی ہے، پاکستان کو اس میں جس طرح پاکستان چاہتا تھا اس طرح فعال کردار دیا جا رہا ہے. دیکھیں، یہ ایک پاکستان کی ڈپلومیٹک اچیومنٹ یہ ہے کہ افغانستان کا جو مسئلہ ہے اس کے حل کے لیے لنڈن میں مذاکرات ہوئے تو اس میں پاکستان اور افغانستان کے حکام شریک ہوئے ہیں. ہمارا نیبر انڈیا جو بڑے عرصے سے یہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ افغانستان کے معاملات میں اس کو وہ کوئی بڑا ایک رول ملے، تو وہاں پر وہ ایز اے سٹیک ہولڈر موجود نہیں تھا. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ مذاکراتی عمل کو آگے بڑھانے کی بات کی گئی ہے، لیکن تھوڑا سا مجھے یہ ایمبیشیس لگتا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جناب 6 مہینے کے اندر افغانستان کا امن بحال کر دیا جائے، کیونکہ گزشتہ 9-10 سال میں تو نہیں ہوا اور 1-2 سال سے مذاکرات کی بھی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ابھی تک وہ اس میں اتنی زیادہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ واشنگٹن خاصا مطمئن ہوگا، کیونکہ اس مذاکرات میں جو دوحہ قطر میں جو طالبان کے دفاتر کھولنے کی بات کی گئی تھی، انہوں نے انڈورس کیا ہے. اس کے جو افغان پیس کونسل ہے انہوں نے بھی انڈورس کیا ہے، جس سے یہ کہ جو ایک مذاکراتی عمل امریکہ جس انداز سے چاہتا تھا اس انداز سے وہ آگے چلے گا. اور اس میں مجھے بریک لینی ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو واشنگٹن سے ہمارے نمائندے اویس سلیم بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. ٹیک اے بریک. ہم بات کر رہے ہیں سہ فریقی اجلاس کی، جس میں پاکستان، افغانستان اور برطانیہ نے طالبان کو مذاکرات کی میز پر آنے کی دعوت دی ہے. امریکہ اس ساری صورتحال کو کیسے دیکھتا ہے، بات کریں گے ہمارے نمائندے واشنگٹن ڈی سی سے اویس سلیم. اویس سلیم، جس طرح سے مذاکرات کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، طالبان کو بھی شامل کیا جا رہا ہے، پاکستان کو ایک امپورٹنٹ رول دیا جا رہا ہے، امریکہ اس ساری صورتحال کو کیسے دیکھ رہا ہے؟ امریکہ مطمئن ہے؟ دیکھیے شازیہ، امریکہ نے طالبان کے ساتھ مذاکرات کے لیے ابتدا میں کچھ شرائط عائد کی تھیں، جس میں یہ تھا کہ طالبان جو ہیں وہ القاعدہ کے ساتھ اپنے روابط توڑنے کا باقاعدہ اعلان کریں، ہتھیار ڈالیں، جو افغانستان کا آئین ہے اس کی پابندی کریں، جس کو طالبان نے ماننے سے انکار کر دیا تھا. اس کے بعد اب گزشتہ سال مارچ سے لے کر اب تک تقریباً 1 سال ہونے کو آیا ہے جب طالبان اور امریکہ کے درمیان کوئی براہ راست مذاکرات نہیں ہوئے ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ امریکہ نے ایک بیک سیٹ لے لی ہے ان مذاکرات میں. اور جو پاکستان اور افغانستان کے براہ راست مذاکرات ہیں طالبان کے ساتھ، جس میں پاکستان کا یقیناً ایک اہم رول ہے، تو اس پر امریکہ اس وقت کچھ آمادہ دکھائی دیتا ہے. 2 ماہ پہلے پیرس میں جو مذاکرات ہوئے تھے، جس میں افغان حکام شریک تھے، طالبان کے نمائندے شریک تھے، ہائی پیس کونسل کے نمائندے شریک تھے، اور پیرس کے جو فرانسیسی حکومت کے نمائندے ہیں وہ شریک ہوئے تھے، اس میں بھی جو طالبان کے مطالبات ہیں ان مذاکرات کے حوالے سے ان پر گفتگو ہوئی تھی. اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ فرانسیسی حکومت اور جو برطانیہ کی حکومت ہے وہ امریکہ کی بجائے اس میں ایک لیڈ کردار ادا کر رہی ہے. تاہم امریکہ جو ہے اس نے اس حد تک اس عمل کو سپورٹ کرنے کا اعلان ضرور کیا ہے کہ اگر اس تمام عمل کے نتیجے میں کوئی ایسا لایا عمل سامنے آتا ہے جس سے امن کی طرف جانے میں مدد ملتی ہے اور افغان عوام اور ہائی پیس کونسل خاص طور پر اس کو منظور کرتے ہیں، تو امریکہ بھی اس کی حمایت کرے گا. جی
اچھا ویس، جیسے آپ نے کہا جب یہ دوحہ میں شروع کیے گئے تھے مذاکراتی عمل تو اس وقت پاکستان کا اعتراض یہ تھا کہ یہ ڈائریکٹ آپ نے طالبان سے امریکہ نے مذاکرات کرنے کی کوشش کی ہے. ہمیں نظر نہیں آتا کہ امریکہ نے بیک سیٹ لے لی ہے، برٹش آ گئے ہیں اس کے ساتھ، اور اب پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو ڈائریکٹ مذاکرات ہو رہے ہیں تو اس سے جو پاکستانی موقف ہے جو 1 سال پہلے نہیں سنا جا رہا تھا اس کو تسلیم کر لیا گیا؟ جی زمین صاحب، آپ کی بات بالکل درست ہے کہ امریکہ نے خاص تردد کے بعد اس بات کو مانا ہے کہ جو روڈ میپ پاکستان سجیسٹ کرتا رہا ہے پچھلے سالوں میں اس حوالے سے وہ صحیح ہے، اور بالآخر امریکہ کو اس کو ماننا ہوگا کہ پہلے جو طالبان ہیں وہ اپنے مطالبات سامنے لائیں. اب جس طرح سے دوحہ کا جو دفتر ہے اس کو کھولنے کے لیے طالبان نے 5 اہم رہنماؤں کی گوانٹانامو سے گرفتاری کی شرط عائد کی تھی، جس کو امریکہ ماننے کو تیار نہیں ہے کیونکہ اس کے لیے اس وقت جو ہے کانگریس کی منظوری امریکی حکومت کو نہیں مل رہی. دوسری جانب پاکستان نے اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلایا ہے، کچھ طالبان رہنماؤں کو رہا کیا ہے، اور اب گزشتہ دنوں جو ہمارے سیکرٹری خارجہ ہیں ان کا بیان سامنے آیا تھا کہ وہ باقی رہنماؤں کو بھی رہا کرنے کو تیار ہیں، جس میں ملا برادر جو ہیں ان کا کردار بہت اہم ہوگا اگر پاکستان ان کو رہا کرتا ہے، جو 2010 میں پاکستان میں گرفتار کیے گئے تھے، اور اپنی گرفتاری سے پہلے تک وہ طالبان کی جانب سے کرزئی حکومت کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے تھے اس میں بڑا کلیدی کردار ادا کر رہے تھے. جی اچھا ویس، میں ایک یہاں سے اور آپ سے بات پوچھوں گا کہ یہ جو مذاکراتی عمل ہے اس کو تو ظاہر ہے ان کی امریکہ کی سپورٹ بھی حاصل ہے. رحمان ملک صاحب نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ جو پاکستان کے اندر طالبان گروپ ہیں جس میں تحریک طالبان پاکستان ہے ان کے ساتھ وہ مذاکرات کے لیے تیار ہے. تو کیا اب اگر پاکستان مذاکرات کرتا ہے جو پاکستان کے اندر طالبان کے گروپس ہیں ان کے حوالے سے جو ریزرویشن تھی امریکہ میں پہلے وہ اب بھی ہے یا اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لینینسی آئی ہے؟ دیکھیے، اگر اس کو ایک لارجر کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے تو جب ہماری بات چیت ہوتی ہے یہاں پر حکام سے تو ان کے کسی حد تک جو کنسرنز ہیں وہ تو اپنی جگہ برقرار ہیں، لیکن دوسری طرف وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر پاکستان ان گروپس سے بات کرنا چاہے، کیونکہ ان کا جو بڑا اعتراض ہے وہ صرف یہ ہے کہ یہ گروپس بارڈر کراس کر کے افغانستان کے اندر کارروائیاں نہ کریں، اس لیے ان کا وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر پاکستانی حکومت ان کے ساتھ مذاکرات کرے اور ان مذاکرات کے نتیجے میں افغانستان میں یہ کارروائیاں بند ہو جائیں، پاکستان کے اندر کارروائیاں بند ہو جائیں، تو امریکہ کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ویس سلیم آپ کا. محمد عمران اسلام آباد سے ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں. عمران، پاکستان میں سیفری کے اجلاس کو، ان مذاکرات کو کیسے دیکھا جا رہا ہے؟ دیکھیے، پاکستان میں تو اس سارے جو سیفری کی مذاکرات ہوئے ہیں اس کو بڑا پازیٹیولی دیکھ رہے ہیں، اور جو ملٹری اور پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو بڑے پازیٹیو اینگل میں دیکھی ہے. ڈی جی آئی ایس آئی اور چیف آف آرمی اسٹاف وہاں موجود تھے. اس سارے معاملے میں جو پاکستان کے حوالے سے ڈیولپمنٹ ہے اس میں یہ ہے کہ پاکستان کے وزیر خارجہ اور پاکستان کے وزیر داخلہ یہ اسی ماہ اپنے کاؤنٹر پارٹس افغانستان میں ملاقاتیں کریں گے. جو پاکستان کا مین کنسرن ہے کراس بارڈر ٹیررزم کے حوالے سے اور مولوی فضل اللہ کے حوالے سے جو ایشوز ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کیا جائے گا. اور یہ بھی پہلی ڈیولپمنٹ ہے کہ پہلے اس معاملے کے اوپر ملٹری ٹو ملٹری جو بات چیت تو جاری تھی. حال ہی میں جو جنرل بسم اللہ خان جو ڈیفنس منسٹر ہیں افغانستان کے، انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا تھا، اس میں بھی اس پہ بڑی پازیٹیو موومنٹ ہوئی تھی. دوسرا، پاکستان کی اس مذاکرات کے حوالے سے دوسری اہم موومنٹ یہ ہے کہ پاکستان کو جو ایک خدشہ تھا انڈین رول کا جو افغانستان کے اندر خصوصاً جو افغان نیشنل آرمی کی ٹریننگ اور ان کی پولیس کی ٹریننگ کے حوالے سے تھا، اس میں بڑی پازیٹیو انڈیکیشن آئی بسم اللہ خان کی جانب سے جو ڈیفنس منسٹر ہیں کہ انہوں نے جو یہاں پر اسکول آف انفینٹری کا بھی دورہ کیا، پی ایم اے کا دورہ کیا، رسال پور کا دورہ کیا، تو وہ کافی انٹرسٹڈ ہیں اس معاملے میں. صرف ایک بات جو اس وقت جو حائل تھی سارے معاملے میں وہ یہ تھی کہ جو مسٹرسٹ پیدا ہوا تھا استاد ربانی کے کلنگ کے بعد، تو جنرل بسم اللہ نے یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ اس مسٹرسٹ کو بھی دور کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی جائے گی. باقی پاکستان کی انوالومنٹ اس سارے پیس پروسیس میں اور جو بات چیت جو طالبان کے ساتھ آگے ہونی ہے اس سارے معاملے میں جو پاکستان کا آئندہ کا کردار ہے، کیونکہ امریکہ آلریڈی پاکستان کے ساتھ اپنا روڈ میپ
شیئر کر چکا ہے افغانستان میں 2014 اور اس کے بعد کا، تو اس حوالے سے بڑا مثبت انداز سے اس کو دیکھا جا رہا ہے۔ اچھا شازیہ، تھوڑا میں کنٹریبیوٹ آئی تھنک لیٹس کیپ اٹ ویری سمپل، اور یہ تو ساری باتیں ہیں، جتنے پاور ہیں، قبضوں کی جو لڑائی ہے، یہ وہ اس کو علیحدہ رکھتے۔ بات یہ ہے کہ سمپل بات یہ، انہوں نے جنگ کے لیے آنا تھا تو ہم حاضر ہو گئے تھے کہ جنگ کر لیں گے۔ اب امریکہ باہر جانا چاہتا ہے اپنی وجوہات کی وجہ سے، اس کا بہت بڑا خوفناک اکنامک کرائسس ہے، وہ بلیڈ ہو رہا ہے، فسکل کلف، انٹرنل بہت بڑے ایشوز ہیں، تو ان کو کہہ رہے نکالو۔ پہلے ٹونی بلیئر تھے جو اندر چلے گئے عراق کے، اور اب وہ لوگوں سے چھپتے پھرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہماری تکلیف اور پرابلم کیا ہے، یہ کہ ہم اور ہماری رولنگ کلاس جو ہے نہ کوئی آزادانہ پالیسی خارجہ بنا سکتی ہے، نہ داخلہ بنا سکتی ہے، نہ معیشت پہ بنا سکتی ہے۔ اب انہوں نے نکلنا ہے، انہوں نے فیصلہ کر لیا، وہ ٹھیک کہا سمی صاحب نے کہ جی واشنگٹن کا اطمینان چاہیے۔ اب واشنگٹن یہاں سے باہر نکلنا چاہتا ہے ہر قیمت پہ، تو اب ہم باہر آ جائیں گے۔ تو ہوا کیا اس سارے کھیل میں؟ کیا ہوا؟ افغان کے عوام برباد ہوئے، اور اب ان کے جانے کے بعد کیا ہوگا؟ آپ کا خیال ہے بڑا امن و امان یا پورا علاقہ ڈی اسٹیبلائز ہو گیا؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو شروع کیا تھا آپ نے، یہ جو کارخانہ یہاں لگایا تھا آپ نے، ہمیں جو طالبان ہم سے ایسے بات کرتے ہیں جیسے کوئی دوسرا ملک آ کے ہم سے مذاکرات کر رہا ہے۔ یہ 9/11 سے پہلے کہاں تھے؟ 9/11 سے پہلے اتنی طاقت تھی ان کے پاس، یہ ڈرون مار کے، اور پھر ان کی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی فنڈنگ کر رہی ہے، ادھر سے بھی ان کی فنڈنگ ہو رہی ہے۔ تو آج ہم نے کیا کھویا، کیا پایا؟ اور اس سارے کھیل میں عوام کو کیا ملے گا؟ اس سے پہلے جو کھیل آپ کرتے رہے، جنگ کرتے رہے، اس میں عوام کو کیا ملا، اور اس میں عوام کو کیا ملے گا؟ اب ہمارا ایک سیکورٹی کنسرن ہے، ایک انڈیا کا سیکورٹی، اور وہ رولنگ کلاسز کا۔ اچھا یہ میں سمجھتا ہوں اٹ واز ویری سیڈ، ویری انفارچونیٹ، اور بیٹریڈ لوگ پاکستان کے لوگ بیٹریڈ فیل کر رہے ہیں کہ ان کے۔ اچھا یہ جیسے ابھی جی میں صرف مختصر کروں گا بات، جیسے اویس نے کہا نا کہ کیونکہ امریکہ کے ساتھ جو مذاکراتی عمل شروع ہوا تھا اس میں امریکی کانگریس کی ایک بڑی رکاوٹ تھی، طالبان کی شرائط نہیں مانی جا رہی تھی، تو انہوں نے برطانیہ بیچ میں آ گیا اور پاکستان اور افغانستان کے درمیان ڈائریکٹ جو مذاکرات شروع ہو گئے۔ اسی طرح اب میں یہ دیکھ رہا تھا کہ کیونکہ پاکستان نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ امریکہ کے ساتھ ہے اس جنگ میں، کیونکہ اب کیا ہو رہا ہے کہ ابھی جو جنرل شاہد صاحب ہیں جن کی بڑی کتاب کا شورا ہے، انہوں نے ایک نیا انٹرویو دیا ہے جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو پاکستانی فوج کے کور کمانڈرز کی جو اکثریت تھی وہ اس جنگ میں امریکہ کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھی، اور یہ جنرل پرویز مشرف نے اپنے تئیں یہ فیصلہ کیا۔ حالانکہ یہ ممکن نہیں لگتا جو انہوں نے بات کی، لیکن ایک کوشش ہر طرف سے نظر آ رہی ہے کہ اب یہ جو معاملہ شروع ہوا تھا، کیونکہ اس سے نکلنے کی بات ہے، تو ہر فریق اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کے لیے مختلف فورم استعمال کر رہا ہے تاکہ اس کی پوزیشن کلیئر ہو جائے۔ صحیح، بالکل۔ مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کچھ مزید خبریں بھی شامل کریں گے، ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ بلوچستان میں پی پی، اے این پی، جے یو ایف اے، بی این پی عوامی مل کر حکومت بنائیں گے۔ گورنر بلوچستان کے جو بھائی ہیں یہ بھی وزارت اعلیٰ کے امیدوار ہیں۔ ہمارے نمائندے فرید اللہ ہمارے ساتھ ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ حکومت کیسے بنے گی، کیا سارا پروسیس ہوگا۔ جی فرید اللہ۔ جی بالکل، بلوچستان میں جو عبوری حکومت ہے اس کو سیٹ اپ کو ختم کر کے دوبارہ جو حکومت اس کو بحال کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ اس پہ جو ہے جمعیت علماء اسلام فے اور بی این پی عوامی جو ہے یہ زیادہ سرگرم عمل ہے، جبکہ کاف کے جو نمائندے ہیں وہ اس سے الگ تھلگ ہیں، وہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ جبکہ پیپلز پارٹی کی جو اپنے صوبائی صدر امیر صادق عمرانی انہوں نے اب ایک فارمولہ پیش کیا ہے، جو بات سامنے آئی ہے، انہوں نے ایک مائنس فارمولہ پیش کیا ہے جس کا مطلب مائنس نواب اسلم بستانی اور مائنس علی مدد جتک، کیونکہ دونوں ان کے پارٹی کے شاید ان کی کوئی ذاتی کوئی ایسے اختلافات یا پارٹی سطح پہ اختلافات ہیں۔ ان کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جو بھی آیا حکومت ہم ان کے ساتھ حکومت مل کے بنانے کے لیے فرید یہ بتائیے، میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ اگر یہ ہو جاتا ہے تو کیا مختلف ہوگا اس سے جو پہلے ہو رہا تھا؟ یہی پارٹیز پہلے بھی تھیں، وہاں پہ کرپشن کی کہانیاں آپ کھل کے آ رہی ہیں جو وزارتوں میں ہو رہا تھا، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایون اغواب رائے تاوان میں یہ شامل تھے، تو یہ ان کے آنے سے کیا ہو جائے گا؟ لوگوں کو توقع ہے ان سے؟ جی اگر حکومت بحال ہوتی تو عوام کو تو شاید کوئی فائدہ نہ ہو، انہیں جو حکومت لوگ بحال کرانے کی کوشش میں ان کوئی فائدہ ہوگا، ان کے جو اپنے مفادات ہوں گے، کیونکہ آج بھی کوئٹہ میں یا پورے بلوچستان کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں گورنر راج سے اچھے خاصے خوش ہیں جب سے گورنر راج نافذ ہوا ہے، اور اغوا برائے تاوان کی جو وارداتیں ہیں وہ کم ہوئی، امن و امان کا جو مسئلہ ہے وہ کافی اسٹیبل ہو چکا ہے، اور ہر شخص ایک اعتماد کی فضا قائم ہوگی۔ پہلے ہر شخص جو عدم اعتماد کا
शिकार था और अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार था कि शहर में किसी टाइम कहाँ से गोली आए, कहाँ बम ब्लास्ट हो जाए और जिंदगी की बाजी हार जाए। लेकिन अब जो बातें की जा रही हैं उसको यही नजर आ रहा है कि जो सरगर्म है दोबारा हुकूमत बहाल करने के लिए, उनके अपने मफादात ऐसे हैं जिनके लिए वो आगे बढ़ रहे हैं। जी हाँ, इसे आवाम की जिंदगी में शायद कोई तब्दीली ना आए। बहुत अच्छा, इसमें बेसिक बुनियादी तौर पर ये जो जॉइंट सेशन अभी बुलाने का फैसला किया गया और फिर उसे मुलतवी भी किया गया, वो सेशन तो इसीलिए था कि इनकी गवर्नमेंट को वैलिडेट कर दिया जाए, लेकिन फिर मुलतवी इसलिए किया गया कि क्योंकि ANP और JUI के साथ मुज़ाकरात हो रहे थे और ख़ास तौर पर MQM ने ये कहा था कि आप जो ड्यूअल नेशनैलिटी का बिल है उसको अगर आप सपोर्ट करेंगे तो फिर हम इसको वैलिडेट करेंगे। एक तो गवर्नमेंट हुकूमत इसलिए बहाल करना चाहती है कि अगर लीडर ऑफ द अपोजिशन हो और हाउस के लीडर हो तो फिर जो केयर टेकर सेटअप है उसको बनाने में उन्हें आसानी हो जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट पूरी करने में। लेकिन अगर किसी वजह से हुकूमत नहीं बहाल होती, कोई एग्रीमेंट नहीं होता, तो फिर गवर्नमेंट के पास चॉइस है कि वो एक रेफरेंस भेजे, सदारती रेफरेंस, जिसमें वो सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन ले कि अब केयर टेकर सेटअप बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो इससे हुकूमत अवॉइड करना चाहती है बुनियादी तौर पर, और ये करना चाह रही है कि गवर्नमेंट बहाल हो जाए, MQM को राजी कर लिया जाए, ANP को भी राजी कर लिया जाए। और जैसे आपने बताया आउटसाइड में कि तारिक मक्सी जो जुल्फकार मक्सी के भाई हैं वो भी वजारत आला के बड़े उम्मीदवार हैं, तो देखें क्या किस तरफ ये ऊंट करवट लेता है। एक कॉलर है इकबाल कराची से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप सबको मैं तो मुबारकबाद देता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह कश्मीर का मसला हल कर ले। जी आमीन। अल्लाह ताला। दूसरी मेरी ये गुजारिश है कि आप जब भी गुफ्तगू करते हैं और पाकिस्तान का आम आदमी भी जब गुफ्तगू करता है तो हर चीज का मुवाजना अमेरिका से करता है, जबकि कई ममालिक ऐसे हैं जो पाकिस्तान में से कई गुना आगे हैं। कभी किसी दूसरे मुल्क से मुवाजना नहीं किया, सिर्फ मुवाजना होता है तो सिर्फ अमेरिका से होता है हर चीज का। काजी साहब भी और समी इब्राहिम साहब भी जब भी मुआवजा करते हैं अमेरिका से करते हैं। मेरा ख्याल है काफी ममालिक ऐसे हैं जो पाकिस्तान से कई गुना आगे हैं हर मामला में। बहुत शुक्रिया जी। काई साहब, हम हर बात का जो मवाजना है वो अमेरिका से क्यों करते हैं? हाँ, ये इनकी बात इस हद तक ठीक है कि हम यहाँ जब कोई अपना आर्ग्यूमेंट को स्ट्रांग करना चाहते हैं, देखिए अमेरिका में ऐसे होता है, हम ये नहीं बताते अमेरिका में क्या क्या बुरा होता है और वो बहुत बुरा होता है। मिसाल के तौर पर उसका जो हेल्थ का सिस्टम है वो दुनिया में 34वें नंबर पर है, इवन दूसरे कई उससे गरीब मुल्कों में उससे बेहतर। मुआवजा नहीं होता, मुदाखलत उसकी इतनी ज्यादा है इकबाल साहब कि हमारी जिंदगियों में उसके असरात ऐसे मुरतब होते हैं। हमारी खारजा पॉलिसी, हमारी माशी पॉलिसी जो हर फर्द को बहुत बुरी तरह मुतासर करती है, इसलिए हमें जिक्र करना पड़ता है। मुआवजे का तो शायद मुझे पता नहीं, हम आगे चलते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर पे मैं बात करूंगा कि ये जो कादरी साहब ने पहली दफ़ा नाम लिया, और तो आपको याद होगा कि हमने इससे पहले ये अपने प्रोग्राम में ये चीज़ शामिल की थी। उन्होंने कहा है जी आइन की आर्टिकल 3 और 38 की मैं बात करता हूँ। एक तो आज हम अपने नाज़रीन से ये भी शेयर कर लें और फिर देखें कि ये 3 और 38 जिन्होंने बनाई थी, जिसने शामिल की थी, या आज जितनी पार्टियां हैं, क्या उसके मंशूर में दूर दूर तक इसका कोई ताल्लुक है? मैं इसको रीड आउट करके जल्द इसका मैं तर्जमा भी करूंगा। आर्टिकल 3 तो ये कहती है एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, द स्टेट शैल एंश्योर द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड द ग्रेजुअल फुलफिलमेंट ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज वर्क। तमाम किस्म का इस्तेसाल रियासत खत्म करेगी और हर इंसान को नौकरी देगी उसकी सलाहियत के मुताबिक और उसे मुशायरा देगी। यानी ये आइन कह रहा है कि इसको नौकरी देना रियासत का फर्ज है। अब 38 पे आता हूं, और 38 ये कहती है सिक्योर द वेल बीइंग ऑफ द पीपल इररिस्पेक्टिव ऑफ सेक्स, कास्ट, क्रीड और रेस बाय रेजिंग देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। उनका मेयार जिंदगी बुलंद करेगी। कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को रोकेगी कि वैसी कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ जिससे किसी के राइट्स इनफ्रिंज होते हैं, और वो जो नाजायज है उसको वो रोकेगी। और फिर वो कहती है, आइन कह रहा है कि हर शहरी को प्रोवाइड फॉर ऑल सिटीजन विद इन द अवेलेबल रिसोर्स ऑफ द कंट्रीज फैसिलिटीज फॉर, काम देगी और उनको छुट्टी भी देगी। ये मगर अहम बात क्या है, प्रोवाइड बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ सच एज फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन एंड मेडिकल रिलीफ, कि ये रियासत प्रोवाइड करेगी। क्या? सेहत, तालीम, रोटी, सर पे छत। अब सितम ज़रीफ़ी ये है कि इसको आइन में डाला था जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, इसी पीपल्स पार्टी ने ये डाला था। आज अफसोस की बात यह है कि एक मजहबी ग्रुप जिसकी कादरी साहब कर रहे हैं, और मैं अप्रिशिएट करता हूं कि इसका उन्होंने एटलीस्ट जिक्र तो किया और वो इसका जिक्र कर रहे हैं, मगर ये हमारी पॉलिटिकल डिस्कोर्स, पॉलिटिकल नैरेटिव से ये कहानी बाहर होगी जो असल कहानी है, जो रोटी की कहानी है, सर पे छत की कहानी है, आपके बच्चे की तालीम की कहानी है। तो ये, मगर मैं एक कादरी साहब से एक और भी बात करना चाहता हूँ, स्टोरी खत्म करता हूँ। वो कहते हैं सांप को छेड़ो मत, छेड़ो तो छोड़ो मत। और फिर ये भी एक किसी ने कहा था कि अगर आप इनकलाब को जो अधूरा छोड़ते हैं वो अपनी ही कब्र खुद
डिग कर लेते हैं। ये कादरी साहब को मैं मशवरा तो नहीं दे सकता, मगर मैं एक प्रेसिडेंट दे रहा हूं कि पॉपुलिस्ट लीडर्स जिन्होंने इन नारों का नाम लिया और इनकलाबों को मंजिल तक नहीं पहुंचाया, तो फिर वो कहां रहे? वो जुल्फकार अली भुट्टो की शक्ल में थे, वो अलैंदे की शक्ल में भी थे। तो ये कहानी है, ये खेल आसान नहीं है। मगर मैं फिर ये बात करता हूं कि अगर आपके पॉलिटिकल डिस्कोर्स में से ये बाहर निकल गया है तो फिर आप हमें डेमोक्रेसी की पुड़िया ना दें। ये है डेमोक्रेसी, ये है उसका एसेंस, और अगर ये नहीं है तो फिर हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। जी समी साहब, मैं अपनी खबर पे अगर आप इजाजत दें, क्योंकि टाइम कम है। कोई रिस्पांस नहीं देंगे आप? नहीं, उन्होंने ही इज इंटाइटल्ड टू हिज व्यूज, टाइम खत्म होने वाला है, खबरें रह जाएंगी। नहीं, आप कह दें कि इंसान को मकान ना दें, रोटी ना दें, उसको फूड ना दें, अब आप मेरी तरफ से भी जो गुफ्तगू का हिस्सा है वो भी आपने खुद ऑफ कर लिया है। मैं कहता हूं कुछ फजाइल गुर्बत भी आप कर दें। लेकिन ये जो इनकलाबी आटोस के मिस्त्री हैं ना, ये फिरते रहेंगे थोड़ा छानी लेके, इनकलाब वो आएगा नहीं जो लाने की। नहीं, आप फिक्र न करें, आप तमाम चोरों चकारों को कह दें उन्हें खतरे की कोई बात नहीं, क्योंकि सोशलिज्म और कम्युनिज्म जहां पर आया था वहीं पे खत्म हो गया। सीआईएज्म कर लें, पेंटागॉनिज्म कर लें, मतलब इज्म की। अच्छा, आप यहाँ पे एक और नई बात, आपको बंदे को रोटी दो कहते हैं ये काफिर हो गया, ये फौरी तौर पे यही कहते हैं। अफगानिस्तान के इनकलाब के बाद क्या हुआ कि जब उसने उनके राइट्स इंश्योर किए तो उनका इस्लाम खतरे में हो गया। इनका इस्लाम बेसिकली इनके अकाउंट्स हैं और इनकी जायदादें हैं, उनकी तरफ इशारा करो, ये कहते हैं ये मैं फलानाइज्म आ जाएगा। ये इस बात से भागते हैं। इनके भी दोस्त जो हैं जिन्होंने ये बनाया था और तमाम पार्टी। हम रोटी की बात करेंगे, ये तो इनकलाब के मिस्त्री हैं। अच्छा, गुर्बत की बात करेंगे तो फिर आप गुर्बत के मिस्त्री हैं, आप जिल्लत के मिस्त्री हैं। कुछ तो बताएं ना किस तरफ खड़े हैं। बहरहाल मैंने कभी भी सोशलिज्म को और कम्युनिज्म को कुफर से ताबीर नहीं किया, क्योंकि आप कहते हैं ना अगर आप गुर्बत के फजाइल तो बताएं ना, आप चोरी चकारी के फजाइल बताएं। मैं एक आखिरी स्टोरी जो है वो ईरान के सदर अहमदी नजाद ने शाजिया ये कहा कि वो स्पेस में जाने के लिए तैयार हैं और किसी भी साइंसी तहकीक के लिए जिससे उनके मुल्क को फ़ायदा हो, अगर उनकी जान भी चली जाए तो मैं वो जान देने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, 2 हफ्ते पहले या 1 हफ्ता पहले ईरान ने स्पेस में एक मंकी को भेजा। हाँ जी, बंदर भेजा तो इस पर जो ईरानी वो सेनेटर है ना जॉन मकेन, उन्होंने अमरीकी सेनेटर हैं जॉन मकेन, उन्होंने ट्विटर पे ये कहा बड़े फनी से अंदाज में कि क्या पिछले हफ्ते आप वहां पर मौजूद नहीं थे? उनको अच्छा, इस पर लेकिन बहुत रिएक्शन हुआ। इसी नौ से ताल्लुक तो उनका भी है। इस पर बड़ा रिएक्शन, वो खुद भी बंदर हैं फिर? नहीं, मतलब अगर इजाजत दे दें मुझे, अगर मुझे इजाजत दे दें, इस पर बड़ा रिएक्शन हुआ। अमेरिका के अंदर बड़ा रिएक्शन हुआ। तो फिर उन्होंने फौरी तौर पर यह ट्वीट किया कि नहीं, उन्होंने ये कहा कि देखिए मैंने तो मजाक में बात कही थी और हम मजाक करते हैं तो मजाक सहने का हौसला होना चाहिए। लेकिन बहरहाल अहमदी नजाद साहब ने जो एक बात कही है वो ये कि वो अपने मुल्क के लिए जान भी अपनी देने के लिए तैयार हैं, वो बड़ी एक ज़बरदस्त बात है। और जॉन मकेन साहब ने रंग में भंग डालने की कोशिश की, लेकिन उनके अपने मुल्क में जो ट्विटर है उन्होंने उनको कहा कि नहीं, ये बात इंपीरियल एरोगेंस है, ये ऐसे ही डील करते हैं, ये समझते हैं यही सुपर पावर है और आइंदा भी रहेगी। और मतलब इस तरह, हालांकि अगर शक्लों की मुनासबत से हमने नाम देने हैं तो 1-2 सदूर उनके अगर आप जेन में ले आए तो ज्यादा उनको ये कहने को जी करता है। लेकिन बहरहाल हम ये नहीं कहेंगे, किसी को नहीं ऐसे कहना चाहिए। बहरहाल उन्होंने ये वजाहत की, उन्होंने कहा कि इट वाज जस्ट अ जोक एंड आई डिड नॉट मीन एनीथिंग एल्स, और फौरी तौर पर उन्होंने इस बात की वजाहत की। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। समी साहब, काजी साहब, प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक दीजिए। खबर@duniatv.tv पर इजाजत दीजिए। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।